اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ دوستو آج کا ہمارا عنوان کیا آپ جانتے ہیں؟ آج ہم ایک قصہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دوستو، بہت ہی سبق آموز اور نصیحت والا قصہ ہے۔ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں دوستو کہ ہمارے جو یہ دو عنوان چل رہے ہیں، ایک اندھی عقیدت اور ایک کیا آپ جانتے ہیں، ان دونوں عنوانوں کے ذریعے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بہت بہت مشکور اور ممنون ہیں۔ دوستو آج کا عنوان کیا آپ جانتے ہیں؟ شروع کریں گے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ جو فقیر لوگ دروازے پہ آتے ہیں تو زیادہ تر تو اس میں ایسے ہوتے ہیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جن کا پیشہ ہی بن جاتا ہے، بھیک مانگنے کا ان کا ایک کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوستو کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور ان پیشہ وارانہ لوگوں کے چکر میں وہ لوگ بھی پس جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعہ ہے جو آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ ایک آدمی اپنی آپ بیتی بتاتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، میری بیٹی بیمار ہے۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا، بظاہر میں دیکھنے میں تو وہ اچھا ہٹا کٹا جوان لگ رہا تھا اور صحیح لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو تنقید کرنا شروع کر دی کہ کچھ کام کیوں نہیں کرتے، یہ تم لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے اور تمہیں کچھ کام ہے ہی نہیں، چاہو تو کوئی کام دھندا کر سکتے ہو، یہ سب تم لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے۔ اس آدمی نے، جو فقیر نے، جواب دیا کہ بھائی میں مجبور ہوں، میں کام دھندا بھی کرتا ہوں، میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے اور مجھے پیسے چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ سب لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں اور تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگوں نے پیسہ بنا رکھا ہے، اور بہت منہ بنا کر 10 روپے دے دیے۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ آدمی آتا ہے تو یہ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہی جو روز کے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ سے نوازا اور کہا کہ کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے، اور تم لوگوں کا یہ پیشہ ہے، تم لوگوں نے یہ کاروبار دھندا بنا رکھا ہے، اور 10 روپے دے دیے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایسا ہو گیا کہ وہ فقیر روز آنے لگا، روز وہ فقیر آتا تھا اور یہ دکاندار اس کو روزانہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول کر، کڑی کسیلی سنا کر اور 10 روپے دے دیا کرتا تھا۔ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس دکاندار کے جو گھر کے، اس کے جو والد صاحب تھے، اس کے جو ابا تھے، اس کے فادر نے اس دکاندار کو 500 روپے دیے اور کہا کہ بیٹا یہ خیرات کر دینا، یہ کسی کو دے دینا۔ دکاندار جلدی میں تھا، وہ پیسے لے کر دکان پر آ گیا۔ دکان پر آ کر بیٹھا ہی تھا، تھوڑا کام شروع کیا تھا کہ سامنے سے وہ فقیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ فقیر آیا، آنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور وہی سب کچھ کہا۔ اب اس دکاندار نے وہ 500 روپے اس کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ تیرے 6 مہینے کی خیرات، ایڈوانس میں 6 مہینے کے خیرات ہے، اب 6 مہینے تک یہاں پر دکھائی مت دینا، اس پورے ایریے میں 6 مہینے تک تو دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ وہ بیچارہ خاموشی سے پیسے دے کر چلا گیا۔ ابھی 1-2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ پھر وہ دکاندار بولا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے وہ فقیر چلا رہا ہے، بس اس کو دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اور پھر میں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تم کتنے حرام خور ہو، بغیرت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، ابھی میں نے تمہیں 500 روپے دیے تھے اور تم پھر کھڑے ہو۔ میں نے اس کو بہت کچھ کہا، میں کہہ رہا تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی بند مٹھی میری طرف کر دی۔ اس کی مٹھی کو کھولا تو اس میں کچھ پیسے تھے۔ اس نے کہا بھائی صاحب اب ان پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کل شام میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو کچھ پیسے یہ بچ گئے تھے، یہ پیسے میں آپ کو لوٹانے کے لیے آیا ہوں،
اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی صاحب میں مجبور تھا، میں فقیر نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں فقیر نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ اور یہ دکاندار کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہو گیا، ایک بت کی طرح میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور میرے پیر تلے کی زمین بھی نکل گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو تنقید کرتے ہیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حقیقت میں کبھی کبھی ایسے مجبور بھی آ جاتے ہیں کہ جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کڑوی کسیلی اور طرح طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس سے اچھے سے نرمی سے معذرت چالنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سے معذرت چالنی چاہیے۔ ہم اس سے کو جو ہے کڑوی کسیلی بولیں، اس کی غریبی کا مذاق اڑائیں، اس کو جو ہے اس کے بعد تنقید کریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سنائے اس میں عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔